ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے ہیں قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے ہیں قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد افروز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو MTV اسپیچ چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اس لیے کہ دوستوں ربیع اول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی ربیع اول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی آ رہے ہوتے ہیں۔ روایت میں یوں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اور 3 روز پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب وہ صحابہ کرام آ رہے ہوتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، یہ دیکھو، یعنی دنیا میں اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں دنیا میں ہی۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے وہیں پہ، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنتی کہا، ذرا ان کے ساتھ میں وقت گزار کر کے دیکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہ کر کے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنتی کہا، میں بھی تو جانوں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تو صحابی نے ان سے اجازت لی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور اسی طریقے سے 3 دن ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ میں اب چلتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، وہ انصاری صحابی نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ آپ کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، یعنی دنیا میں آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، وہ بھی نبی کی ذات اقدس سے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو اتنا پسند ہے کہ آپ کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے۔ تو کہا کہ میں بھی عام مسلمان ہوں سب کی طرح۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں، جو انصاری صحابی وہ عرض کرتے ہیں کہ میں شاید یہ اس عمل کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ جو مجھے مل رہی ہے، شاید اس بات کی وجہ سے کہ میں رات میں جب بھی سوتا ہوں تو اپنے دل سے تمام مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، یعنی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی حسد نہیں رکھتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، سب کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں نے اپنا ظرف اتنا بڑا رکھا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ جب کسی مسلمان بھائی کو خوش دیکھتا ہوں، یا چاہے کسی کو بھی، جب کسی کا بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب کسی کی چہرے پہ مسکان دیکھتا ہوں، جب کسی کو خوش ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا ہوں۔ جب اس کا کچھ بن رہا ہوتا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہوتا ہے، یا اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے،
اس کی بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے اس سے حسد نہیں ہوتی کہ بھائی میرا نہیں بن رہا ہے, اس کا کیوں بن رہا ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے, اس کے پاس دولت کیوں ہے, یعنی یہ حسد میرے دل میں نہیں ہوتی. صحابی عرض کرتے ہیں شاید انہی دو چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں جنتی کہا. میرے دوستوں غور کیجئے کہ یہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے, لگ رہا ہے نا ہم 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نوافلیں بھی پڑھتے ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے, اپنے دوست و احباب کے لیے, اپنے پڑوس کے لیے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ ہم اپنے بھائی کا جب کچھ بنتا ہوا دیکھتے ہیں, یا اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکان دیکھتے ہیں, یا اپنے بھائی کے چہرے پہ خوشی دیکھتے ہیں, تو کیا ہم خود خوش ہوتے ہیں یا پھر ہمارے دل میں بھی اس کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہمارا بھائی خوش ہو رہا ہوتا ہے, جب ہمارے بھائیوں کے گھر بن رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے بھائی, ہمارے آس پڑوس کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں, تو ہمیں ان سے حسد ہوتا ہے, ہمیں ان سے کینہ ہوتا ہے, ہمیں ان سے بغض ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی. اگر یہ ایسا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ پھر ہماری نمازیں, ہمارے تہجد, ہمارے نوافل, ہمارے تمام دیگر اعمال اللہ تعالی ہمارے منہ پر مار دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھی نہیں ہیں. ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں, قرآن کی تلاوتیں کر لیں, دینی کام کر لیں, لیکن حسد اور کینہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہے گا, اور یہ عمل اگر ہم کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری نمازیں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گی. میرے بھائیو دیکھو کتنا بڑا عمل ہے, یہ کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. غور تو کریں میرے بھائی. دیکھیے یہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے, لیکن خدا کا واسطہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنتی کہا ہے؟ چونکہ اس پر قابو پانا مشکل ہے. سب اس پر قابو نہیں پا پاتے, کنٹرول نہیں ہوتا کسی سے. حسد, کسی کو دیکھ کر کے جلنا, جلیسی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. سوچتے ہیں بھائی ہمارا سامنے والا کیسے آگے بڑھ گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں, وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ منزلوں پر پہنچتا چلا جا رہا ہے, اس کی اڑان آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے, ہم وہیں کے وہیں رہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یوں ہی تو نہیں کہا, کیوں نماز کے بیس پر نہیں کہا, قرآن کی تلاوت کے بیس پر نہیں کہا, حج کرنے کے بیس پہ نہیں کہا, نوافل پڑھنے کے بیس پہ نہیں کہا, دیگر اعمال کرنے کے بیس پہ نہیں کہا, رات بھر تہجد گزار ہونے کے بیس پر نہیں کہا. اللہ کے نبی نے اس بیس پر کہا کہ آپ اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے اچھی نیت رکھتے ہو, اچھی سوچ رکھتے ہو. جب وہ خوش ہوتا ہے تو آپ بھی خوش ہوتے ہو, اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہو, اس کی مسکان میں اپنی مسکان سمجھتے ہو. یہ بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیوں, اور ہمیں اپنے اندر سے اسی برائی کو ختم کرنا ہے. اگر ختم نہیں کرتے ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں کہ پھر ہمارے تمام اعمال رائے گا چلے جائیں گی, اور اللہ تعالی ہمارے نماز, ہمارے تمام دیگر نیک کام جو ہے ہمارے منہ پر مار دے گا. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.